تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے کہ ہم اس کے ذکر کے لیے، اس کے دین کی فکر کے لیے آج یہاں جمع ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو، اس عنوان سے ہم نے ایک جد و جہد کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ دروس ہمارے ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے ہوئے ہیں۔ عمل کی صالحیت کیا ہوتی ہے؟ آج چند کلمات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم نے جس جد و جہد کا آغاز کیا ہے، جسے ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا نام دیا ہے، یہ ایک صالح عمل ہے، اور عمل کی صالحیت کیا ہوتی ہے یہ جاننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صالح عمل کون سا ہے اور غیر صالح عمل کون سا ہے۔ تو عمل کی صالحیت جاننے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صالحیت کسی عمل کی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص عمل کر رہا ہے اس کا قول اور فعل حق پر مبنی ہو، اور اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ یہ اس کے عمل کی صالحیت کا معیار ہے۔ اور قول و فعل کا حق پر مبنی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بات، اس کا عمل، اس کا فعل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو گویا عمل صالح بجا لانے والا شخص اگر قول و فعل میں تضاد نہیں رکھتا اور اس کا قول و فعل قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا فعل اور قول، اس کا عمل واقعتاً صالح ہے۔ اب قول و فعل میں تضاد کب واقع ہوتا ہے اور قول و فعل میں قرآن و سنت سے انحراف کب ہوتا ہے، اس کا بھی ایک سیدھا سا پیمانہ ہے جسے ہم منافقت کہتے ہیں۔ تو گویا منافقت بھی محض
ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی عمل کا نام ہے۔ عقیدہ اور عمل کا نام، ایمان اور عمل کا نام ہے، اور ایمان بھی ایک عمل کا نام ہے، ایمان اور عمل صالح۔ منافق کا عمل غیر صالح ہوتا ہے، مومن کا عمل صالح ہوتا ہے، اور صالح عمل کی پہچان یہ ہے کہ عمل کرنے والے شخص کی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور منافق کی پہچان کیا ہے کہ اس کا قول و عمل تضاد رکھتا ہے اپنے اندر، اور قرآن و سنت سے انحراف ہوتا ہے اس کے قول و فعل میں۔ ہم نے جس جد و جہد کا آغاز کیا ہے امت مسلمہ کی تشکیل نو کے نام سے، گویا ہم نے ایک عمل صالح کا آغاز کیا ہے۔ یہ ایک عمل صالح ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ حق پر مبنی بات ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی آئے گا وہ صالح نہیں ہو سکتا، وہ غیر صالح ہوگا، اور لا محالہ اس کے مقابلے میں جو کچھ ہوگا وہ اس کی ضد ہوگا، اور ضد کسی چیز کی اس جیسی نہیں ہو سکتی، اس کا اس سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا امت مسلمہ کی تشکیل نو ایک عمل صالح ہے، اور امت مسلمہ کی تشکیل نو کو ہم متعدد حوالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ متحد ہونا امت مسلمہ کی تشکیل نو، وحدت اختیار کرنا، اکٹھا ہونا، ایک جماعت بن جانا، یہ سب حوالے ہیں امت مسلمہ کی تشکیل نو کے۔ تو یہ عمل صالح ہے، اور اس کے مقابلے میں متفرق ہو جانا، پارٹیاں بنانا، فرقے بنانا، جتھے بنانا عمل غیر صالح ہے۔ تو گویا امت مسلمہ کی تشکیل نو ایک عمل صالح ہے۔ اب ہم چونکہ اس عمل صالح کو لے کر چل رہے ہیں، تو ہم تمام مسلمان بھائیوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ صالحیت کا مظاہرہ کریں، عمل صالح کو اپنائیں، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صالحیت نہیں ہے، تفرقہ، پارٹی بازی صالحیت نہیں ہے۔ اب اسے جو نام چاہے آپ دیں، وحدت کے مقابلے میں بہر طور وہ صالحیت نہیں ہے، منکر ہے وہ۔ اور امت مسلمہ کی تشکیل نو معروف ہے، ہر لحاظ سے معروف ہے، عمل صالح ہے۔ تو یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے، ہماری بات نہیں، تمام مسلمان بھائیوں کو اس نقطے پہ توجہ دینی چاہیے کہ صالحیت کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، کیونکہ یہ عمل صالح وہ چیز ہے جس پہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا مدار ہے، لہذا اس سے دامن نہیں چھڑایا جا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ صالحیت سے کنارہ کش ہو کر آپ دنیا اور آخرت کی نجات پالیں گے تو ممکن نہیں۔ اللہ جل مجدہ نے صالحیت کو دنیا اور آخرت کی نجات کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ آپ کے عمل کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا
آپ کے عمل کا صالح ہونا، آپ کے عمل کا حق پر مبنی ہونا، یہی تو نجات کا ذریعہ ہے، یہی تو حق پر ہونے کی علامت ہے۔ لہذا ہر اس عمل سے گریز کریں، ہر اس عمل سے کنارہ کش ہو جائیں جو صالحیت کے مقابلے میں ہو۔ تو اب اگر امت مسلمہ کی تشکیل نو، یعنی متحد ہو جانا، وحدت اختیار کرنا، ایک جماعت بننا، اگر یہ صالحیت ہے تو اس کے مقابلے میں تفرقہ، پارٹی بازی، وہ صالحیت نہیں ہے۔ اس سے کنارہ کش ہو جائیں، آنکھیں بند کر کے اس سے کنارہ کش ہو جائیں، اس کا صالحیت سے کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ چونکہ پچھلی گفتگو میں بہت سی باتیں ایسی ہوئیں کہ شاید کچھ بھائیوں کو مغالطہ ہو اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تاہم اس کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اب جتنے ہمارے مسلمان بھائی اس وقت تفرقے اور پارٹی بازی میں مبتلا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ عمل صالحیت نہیں ہے، یہ عمل ان کا صالح نہیں ہے، تفرقہ ہے، پارٹی بازی ہے۔ اس کو ہم کیسے حق پر مبنی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم کیسے قرآن و سنت کے مطابق مان سکتے ہیں؟ اس کو کیسے ہم عمل صالح قرار دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جس اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، اسی آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ لیکن یہ جو طرز عمل انہوں نے اختیار کر رکھا ہے یہ غیر صالح ہے۔ ہمیں ان کے دیگر اعمال پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی بحث نہیں اس سے، ہمیں اس بات سے چڑ ہے، اور وہ دکھ کی وجہ سے ہے، تکلیف کی وجہ سے ہے کہ مسلمان ایک غیر صالح عمل کو عمل صالح سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اس بات کی ہمیں تکلیف ہے، اس لیے ہم نے یہ یک نکاتی ایجنڈا لے کر اپنی جد و جہد شروع کی ہے، اور یہ نقطہ، ایک نقطہ، یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر ہم اس بنیاد کو چھوڑ دیں گے عمارت کھڑی نہیں ہوگی۔ جتنی کوششیں آج ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں، کوششیں بارآور ثابت نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل میں صالحیت نہیں ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ عمل میں صالحیت کا نہ ہونا کیا ہے۔ قول و فعل میں تضاد، قول و عمل میں تضاد، بات کا حق پر مبنی نہ ہونا، قرآن و سنت سے انحراف، یہ ہوتا ہے عمل میں صالحیت کا نہ ہونا۔ اور جتنی جماعتیں، جتنے گروہ یہ کام کر رہے ہیں، میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ یہ بات ان کے حاشیے خیال میں آئی ہی نہ ہو کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے بات نہیں بن سکتی۔ میں نہیں مان سکتا۔ تو جب یہ بات ان کے دل میں آئی ہے، اور بالفرض ہم کہتے ہیں کہ دینی لحاظ سے نہیں آئی، یعنی یہ تو قرآن و سنت کی تعلیم ہے نا
اس لحاظ سے نہیں آئی، دنیاوی لحاظ سے بھی تو دیکھا جائے تو یہ ایک بات ذہن میں آنے والی چیز ہے، روزمرہ زندگی کی ہم دیکھ رہے ہیں، میدان سیاست کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، غیر صالح لوگ اس اتحاد کو، وحدت کو، یکجائیت کو، ہم آہنگی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ دو ایسے سیاسی گروہ آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے۔ کون سے گروہ؟ جن کا اتفاق آپس میں ممکن ہی نظر نہیں آتا تھا، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اکٹھے ہو جانے سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لہذا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیندار شخص ہو اور اسے یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب گروہوں کو، ان سب فرقوں اور جماعتوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جب تک ہمارے اندر وحدت نہیں ہوگی، ہم ایک جماعت نہیں ہوں گے، ہم باطل اور طاغوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس کے مقابلے میں جو عمل سامنے پیش کرتے ہیں، اس بات کو جانتے بوجھتے جو عمل پیش کرتے ہیں وہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی باطن کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ دوئی جو ہے منافقت ہے، دوغلا پن۔ اسی وجہ سے آج تک مسلمان ذلت و مسکنت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج اللہ جل مجدہ نے ہمیں یہ نقطہ سجھایا، یہ بات ہمارے دل میں ڈالی، ہم اس کو سامنے لے آئے۔ اب ہمارا مقصد کوئی جتھا کھڑا کرنا نہیں تھا، کوئی جماعت کھڑی کرنی نہیں تھی، ہم تو آئے تھے ان سب کو عمل صالح کی طرف لوٹانے کے لیے۔ ایک غیر صالح عمل میں مصروف تھے مسلمان، ہم نے آ کر انہیں یہی بتایا کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہو یہ صالحیت نہیں ہے، صالحیت یہ ہے کہ سب ایک ہو جاؤ، یہی دین کا تقاضا ہے، یہی دین کی تعلیم ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان تمام تفرقے میں مبتلا بھائیوں کو بھائی کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور یہ بھائی ہیں ہمارے، لیکن عمل غیر صالح ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ تفرقے میں مبتلا ہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اور ہم صرف اسی ایک نقطے پہ ان سب کو لانے کے لیے اس میدان میں اترے ہیں۔ لہذا اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب کو مخاطب بھی کریں، سب کو ایک نظر سے دیکھیں، کیونکہ سب ایک ہی غیر صالح عمل کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور سب کو ایک ہی عمل صالح کی طرف لوٹانا ہے۔ تو سب ایک ہے ہماری نظر میں۔ ہماری نظر میں مسلم لیگ والا ہو یا پیپلز پارٹی والا ہو، تحریک انصاف والا ہو یا جماعت اسلامی والا ہو، ایم کیو ایم والا ہو یا تبلیغی جماعت والا ہو، اے این پی والا ہو یا دعوت اسلامی والا ہو، تنظیم اسلامی والا ہو، منہاج القرآن والا ہو، تحریک لبیک والا ہو، سب برابر ہیں۔ سب نے جانتے بوجھتے غیر صالح عمل اختیار کر رکھا ہے۔ اگر کوئی اسے عمل صالح سمجھتا ہے تو اس کی عقل پہ رونا آتا ہے۔
آ جائے، چلے ہمیں سمجھا دے کہ تفرقہ عمل صالح ہے، ہم خاموش ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ ثابت کریں کہ تفرقہ عمل غیر صالح ہے، عمل صالح وحدت ہے، تو پھر امت مسلمہ کی تشکیل نو کی اس جد و جہد میں انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے نا. آپ تفرقے پہ ہمیں قائل کر لو، ہم تفرقے میں آپ کا ساتھ دیں گے. اگر ہم وحدت پہ آپ کو قائل کر لیں تو آپ کو وحدت میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا. بڑا سیدھا سادہ سا پیمانہ ہے. لیکن نہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بات ہماری ہی درست ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ عمل صالح اختیار کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ عمل صالح اختیار کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں باقی اعمال صالحہ تو بجا لائے جا سکتے ہیں، یہ عمل صالح اختیار نہیں کیا جا سکتا. اس معاملے میں عمل غیر صالح ہی کرنا پڑے گا. آپ کو واسطہ پڑتا ہے ان سے. جب آپ دعوت لے کے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ کہ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ممکن نہیں ہے آج کے دور میں. یعنی ہے تو عمل صالح، کریں گے نہیں ہم، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے ممکن نہیں ہے. عجیب لطیفہ ہے. تو ہم یہ بات اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی مسلم لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہنا، آپ اس کو ثابت کر دیں کہ یہ عمل صالح ہے تو ہم بھی کسی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے. آپ یہ ثابت کر دیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ جڑنا تو عمل صالح ہے، تحریک انصاف کے ساتھ جڑنا عمل صالح نہیں ہے. ثابت کر دیں آپ یہ ثابت کریں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑنا تو عمل صالح ہے لیکن مسلم لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑنا عمل صالح نہیں ہے. ہم تسلیم کر لیں گے. اسی طرح جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تبلیغی جماعت، منہاج القرآن، تحریک لبیک آئیں ثابت کریں کہ جی اس جماعت کے ساتھ جڑنا تو عمل صالح ہوگا اور اس جماعت کے ساتھ جڑنا عمل صالح نہیں. آپ تو اس میدان میں ہو جہاں پہ آپ کا دشمن بھی اگر آپ کو ووٹ دے تو آپ اسے قبول کرتے ہو. آپ جسے کافر کہتے ہو وہ بھی اگر آپ کو ووٹ دے تو آپ اسے قبول کرتے ہو. آپ کیا بات کرتے ہو عمل صالح کی؟ یعنی مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اہل تشیع کو بالعموم کافر سمجھا جاتا ہے. ہر مکتب فکر والے، بریلوی ہوں یا دیوبندی، اہل حدیث ہوں یا کوئی اور، اہل تشیع کو کافر سمجھتے ہیں. لیکن اگر وہ ان کو ووٹ دیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ مسلمان ہیں. یعنی اگر تحریک لبیک کو ووٹ دے شیعہ تو پھر ٹھیک ہے، ویسے وہ کافر ہے. اگر جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دے شیعہ تو پھر وہ ٹھیک ہے ورنہ کافر ہے. جماعت اسلامی کو اگر ووٹ دے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ کافر ہے. تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا لگا لے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ کافر ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ چل پڑے تو ٹھیک ہے، شیعہ ہوتے ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ویسے کافر ہے. عجیب تماشا ہے. اسی طرح سب کا آپس میں رویہ ہے. شیعہ کون سا ان کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ ان کو ووٹ دیں تو یہ ٹھیک ہے، اور دیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں. وہاں پہ ان کا کوئی دین نہیں ہوتا. کیوں
اس لیے کہ یہ دین جمہور کے پیروکار ہوتے ہیں اس وقت یہ دین اسلام کے پیروکار نہیں ہوتے. تو یہ کیا دینداری ہے کہ کبھی آپ دین اسلام کے پیروکار بن جاتے ہیں، کبھی دین جمہور کے پیروکار بن جاتے ہیں. یہ کیا دینداری ہے؟ اسی کو تو قول و فعل کا تضاد کہتے ہیں نا. یہی تو قرآن و سنت سے انحراف ہے. یہی تو غیر صالح عمل کی علامت ہے. ایک طرف ہو جاؤ، دین جمہور کو اپنا لو، پھر دین اسلام کی بات نہ کرو. دین جمہور کو غالب کرنے کے لیے دین اسلام کو استعمال کرتے ہو. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یا تو دین اسلام کی طرف ہو جاؤ یا دین جمہور کی طرف ہو جاؤ. یہ دو کشتیوں کا سوار کنارے نہیں لگتا. اسی لیے ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کا کام لے کر میدان میں اترے ہیں کہ یہ وہ عمل صالح ہے جو ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اس غیر صالح عمل سے مجتنب کرا دے گا اور ان کا عمل صالح ہو جائے گا. تو مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، تحریک انصاف ہو یا جماعت اسلامی، جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آئے تو پھر ان جماعتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ان کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے، نہیں، ان کی حیثیت رہتی ہی نہیں. جبکہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں اللہ پاک معاف فرمائے، خاکم بدہن، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی حیثیت نہیں. جو کچھ ہے یہ جماعتیں ہیں. تو یہ صالحیت تو نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو منافقت نہ صحیح لیکن صالحیت نہیں ہے. یہ اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو منافقت نہ صحیح لیکن صالحیت نہیں ہے. پتہ نہیں کس زوم کا شکار ہیں مسلمان. کس نے انہیں کیا امید دلا رکھی ہے؟ یقین جانیے عمل صالح نہیں ہوگا دامن میں، بخشش نہیں ہوگی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. یہ اگر ہم اس سے انحراف کریں گے تو نجات نہیں ہوگی. ہمیں نجات یافتہ بننا ہے تو عمل صالح کو اختیار کرنا ہوگا. اور عمل صالح کو آپ کیا اختیار کریں گے اگر آپ وحدت اختیار نہیں کر سکتے؟ کھلی علامت ہے یہ اس بات کی کہ کون سا شخص عمل صالح کر رہا ہے، کس کا عمل غیر صالح ہے. وحدت اختیار کریں، پتہ چل جائے گا. اور پتہ چل رہا ہے. آج ہم صالحیت کی طرف، عمل صالح کی طرف نہیں آ رہے. کیسے مان لیں کہ باقی باندھا زندگی میں صالحیت اختیار کر رکھی ہوگی؟ ہاں، وہی صالحیت ہے ہمارے اندر جس سے ہمارا نفس خوش ہوتا ہے. سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم صالح ہیں. ارے نفس کے خلاف بھی تو کچھ کر کے دیکھو. عمل صالح نفس کے خلاف جا کے کرنا پڑتا ہے. نفس کی موافقت صالحیت نہیں ہے. نفس تو ہمیشہ صالحیت کی
مخالفت کرتا ہے، نفس کو یہ گوارا ہی نہیں ہے، تو نفس کی مخالفت کر کے دیکھیں، صالحیت آ جائے گی آپ کے اندر۔ نفس آپ کو اس تفرقے سے نہیں نکلنے دیتا۔ تو یہ ہمارے جتنے بھائی متعدد جماعتوں میں تقسیم ہیں، ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ یہ ان جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ یہ تفرقہ ہے، غیر صالح عمل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس غیر صالح عمل کو ترک کر دیں، صالحیت کی طرف لوٹ آئیں۔ اب اگر ہم کسی ایک طبقے سے مخاطب ہوتے تو کہا جا سکتا تھا اس میں ہماری کوئی غرض ہے، اس میں ہمارا کوئی مفاد ہے، اس میں ہم کوئی انا کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نہیں، کوئی تعصب نہیں۔ ہم اللہ کی خاطر ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اسلام کی خاطر ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائیو نکل آؤ اس تفرقے سے۔ دیکھ رہے ہو، آئے روز دیکھ رہے ہو اس تفرقے میں مبتلا ہونے سے کیا ہو رہا ہے، اور محض اس تفرقے میں مبتلا ہونے سے محض یہی نہیں کہ آپ تقسیم ہو، بلکہ آپ صالحیت سے دور ہو، گویا آپ اسلام سے دور ہو۔ اور جب آپ اسلام سے دور ہو تو پھر آپ کو یہ تمام بلائیں گھیریں گی نا، معاشی بدحالی آپ کو گھیرے گی، بے روزگاری، غربت آپ کو گھیرے گی، بدامنی، فحاشی، عریانی گھیرے گی آپ کو۔ تو اس سب کچھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آج معاشی بدحالی کا رونا رویا جا رہا ہے، ہمارے حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاشی بدحالی کا ذمہ دار پچھلا حکمران طبقہ ہے، اور پچھلا حکمران طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس معاشی بدحالی کا ذمہ دار موجودہ حکمران ہے۔ حالانکہ مجھ سے پوچھیں، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہ یہ ذمہ دار ہے نہ وہ ذمہ دار ہیں، اس کا ذمہ دار یہ نظام ہے، اس کا ذمہ دار یہ نظام ہے، وہ ہوں یا یہ ہوں، وہ اس معاشی بدحالی کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نظام کا تقاضا یہی ہے کہ یہ معاشی بدحالی ان کے اوپر آئے، لہذا وہ آئی ہوئی ہے اور رہے گی۔ اس معاشی بدحالی سے نکلنے کے لیے اس نظام کو بدلنا ہوگا، اور اس نظام کو بدلنے کے لیے اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا، اور اسلام کی طرف لوٹنے کے لیے اس پارٹی بازی کو ترک کرنا ہوگا، اس تفرقے سے نکلنا ہوگا، سب کو، کسی ایک کو نہیں، سب کو نکلنا ہوگا۔ بڑے بڑے دعوے ہمارے حکمرانوں نے کیے، کچھ نہیں کر سکے اس معاشی بدحالی سے نکلنے کے لیے، اسی لیے نہیں کر سکے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوگا صرف اور صرف اس صورت میں کہ جب اسلام کو بطور نظام اپنایا جائے گا، اور اسلام کو بطور نظام اس تفرقے میں مبتلا رہ کر نہیں اپنایا جا سکتا۔ اسلام کی پیوند کاری کسی اور دین میں نہیں کی جا سکتی۔ آج
بہت سے کام اسلام کے نام پر کیے جا رہے ہیں کہ یہ چیز بھی اسلامی ہو گئی، یہ چیز بھی اسلامی ہو گئی، سود کو بھی اسلامی کر لیا گیا اسلامی بینکاری کے نام پہ۔ ایسا نہیں ہے دوستان محترم۔ اسلام کے اپنے کچھ اصول ہیں، اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، وہ پورے کیے بغیر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، اس جماعت کے ہاتھوں ایک نظام کے بپا ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر جا کر اسلام نافذ ہوگا۔ تو ہم ان تمام بھائیوں سے، ان تمام جماعتوں سے کیوں مخاطب ہیں؟ اسی لیے کہ ہماری نجات اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم تفرقے سے کنارہ کش ہو کر، پارٹی بازی سے الگ ہو کر وحدت اختیار کریں، امت مسلمہ کی تشکیل نو کریں۔ لہذا تمام جماعتوں کے ساتھ وابستہ لوگوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ آؤ عمل صالح اختیار کریں، وحدت اختیار کریں، ایک جماعت بن جائیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ وحدت اختیار کر کے ہی ہمارا عمل صالح ہو سکتا ہے، وحدت اختیار کر کے ہی ہم اسلام پر کاربند ہو سکتے ہیں، وحدت اختیار کر کے ہی ہمیں معاشی خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے، وحدت اختیار کر کے ہی ہم ان تمام برائیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو جب ایک چیز واضح ہے تو ہم اسے اختیار کیوں نہیں کرتے؟ آج سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، کیا کریں؟ ارے عقل کے اندھو، نہیں ہو سکتا یہ تم سے۔ جس نظام نے تمہیں اپنی گرفت میں لے رکھا ہے وہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ آئی ایم ایف، یہ ورلڈ بینک کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے تمہاری معیشت کو خوشحال، نہیں ہو سکتا۔ اور اس سودی نظام سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے تم چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹتے۔ تو ہمیں دین کی طرف پلٹنا ہے، لیکن ہمارا رویہ یہ ہے، ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہیں، ہم دین کے بغیر ہی کچھ کر لیں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے تم۔ یہ بات ہر اس شخص کو سمجھنی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، کسی بھی جماعت سے وابستہ ہے، کسی بھی فرقے سے وابستہ ہے، اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے مسائل کا حل اس نظام کے اندر نہیں ہے، ان سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے، ان مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، ہمارے مسائل کا حل اسلام کے پاس ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، کیوں نہ ہم اسلام کو اپنائیں؟ اور اس کا طریقہ فقط یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، سب اسلام کا دامن تھام لیں، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لیں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں۔ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے مسائل ختم نہ ہوں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جانے میں ہے، وحدت اختیار کرنے میں ہے، ایک ہو جانے میں ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔